إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ طہارت اور نظافت کی بات آپ کے بیچ میں چل رہی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، ان باتوں کو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ آپ نے طہارت کا مقام اور مرتبہ اسلام کی نظر میں کیا ہے، مختصر طور پہ اسے سماعت فرمایا، اور سب سے اہم عبادت نماز، اس نماز کی ادائیگی کے لیے اسلام نے طہارت و پاکیزگی کا کیا نظام دیا ہے اور کیا ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی ہے۔ بدن کی طہارت، کپڑوں کی طہارت اور مسجد کی یا جہاں پہ نماز پڑھے اس جگہ کی طہارت کے سلسلے میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں باتیں رکھی گئی۔ مزید کچھ باتیں طہارت و نظافت کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظافت کی کس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا آپ کا تجربہ ہے کہ جب چھینک آئے تو انسان کے ناک سے یا منہ سے بھی کچھ گندگی نکل سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندگی کو باہر آنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا یا کوئی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنے کا استعمال کیا، تاکہ اگر کوئی گندگی باہر آئے بھی تو وہ لوگوں تک نہ پہنچے یا کسی جگہ میں نہ گرے، بلکہ وہ ہاتھ میں آ جائے یا کپڑے میں آ جائے تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے، غطى وجهه بيده او بثوب، اپنے چہرے کو آپ چھپاتے تھے، ڈھانپتے تھے اپنے ہاتھ سے یا پھر اپنے کپڑے سے، اور آواز کو بھی دباتے، زور کی آواز آتی ہے جب چھینک آتی ہے، وغض بها صوته، اپنی آواز کو بھی دباتے تاکہ زور سے آواز نہ ہو۔ یہ بھی کسی کو خراب لگ سکتا ہے، برا لگ سکتا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، جمائی لینا، جمائی نیند سے پہلے یا جب کبھی بھی تھوڑا سا بدن میں سستی محسوس ہو تو انسان کو جمائی آتی ہے۔ جمائی کی شکل میں انسان کا منہ کھل جاتا ہے، اور
ایسی صورت میں بھی منہ کے اندر کیا پوزیشن ہے، کس کی کتنی صفائی ہے، کتنی ستھرائی ہے، سامنے والا کوئی بھی شخص اس کو خراب لگ سکتا ہے، اور خود یہ انسان کی اپنی چستی کے خلاف ہے کہ اگر آدمی اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جمائی آئے اور شوق سے وہ جمائی لیں، تو ایسی صورت میں وہ مزید اس کے اندر سستی چھائے گی۔ تو اسلام نے اس میں بھی طہارت کا خیال رکھا ہے، پاکیزگی کا، خود اپنے لیے بھی تاکہ جسم تندرست رہے، اپنا ذہن صاف ستھرا رہے، اور سامنے کوئی شخص ہو تو اسے بھی خراب نہ لگے کہیں سے بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاءب احدکم فرماتے ہیں، اذا تصاءب احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے، فلیمسک بیدہ علی فی، تو اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو کھلا نہ چھوڑے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے منہ کو روکنے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ فإن الشیطان یدخل، شیطان اگر منہ کھلا آپ چھوڑیں گے تو اس سے داخل ہوگا، تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بند کر لیجئے اس کو۔ بعض حدیث میں الفاظ ایسے ہیں کہ جب آدمی لاپرواہی کرتا ہے اور جمائی لیتا ہے اور ہاں کہتا ہے، یعنی منہ کو کھلا کر دیتا ہے، ہاں، تو شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ فإن الشیطان یضحک، انسان جب منہ کو کھول کر کے ہاں کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ تو اسلام نے اتنی باریکی کے ساتھ طہارت کا خیال رکھا ہے، اور اسلام کا ذوق کتنا اونچا ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا، پانی وغیرہ، یا انسان کے راستے میں کچھ بات چیت آپ کے سامنے آئی تھی، لیکن جان بوجھ کر کے پیشاب، پاخانہ اور گندگی مچانا سائے کی جگہ میں یا انسان کے راستے میں، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا اللعانین، دو لعنت کرنے والوں سے بچو، دو لعنت کرنے والوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ وما اللعانین، یہ دو لعنت کرنے والی چیز کیا ہیں جس سے بچنا ہے؟ پہلی چیز آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں جو پیشاب پاخانہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، ہر گزرنے والا کوستا ہوا جاتا ہے، کس نے یہ گندگی کی؟ او فی ظلہم، یا اگر کہیں پہ آدمی بیٹھتا ہے سایہ لینے کے لیے درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی جائے گا وہاں آرام کرنے کے لیے، بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا؟ تو وہ کوسے گا۔ تو کہا دو لعنت کرنے والے سے بچو۔ تو اسلام نے دوسروں کا خیال اتنا رکھا ہے کہ ماحول پاکیزہ رہنا چاہیے، جہاں بھی لوگوں کا گزر ہو، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسی جگہ میں ہرگز بھی کسی بھی طریقے سے بدبو نہیں پھیلانی چاہیے، گندگی نہیں پھیلانی چاہیے اسلام نے اس کو۔ بلکہ اسی طریقے سے بعض احادیث میں گھاٹ کا بھی ذکر آیا ہے کہ جہاں پہ لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں، گھاٹ پہ بھی پیشاب پاخانے سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے تالاب وغیرہ میں بھی بند پانی میں پیشاب سے بھی بچا جائے، بند پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہے اس میں پیشاب کرنے سے بچا جائے۔ تو یہ سب اسلام کے طہارت کا ذوق آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کھانا پانی کی بات آپ کریں تو ایسی صورت میں کھانا کھاتے وقت انسان کھانے کے اوپر بھی بہت سارے موقع پر پھونکنے لگتا ہے یا اسی میں سانس لینے لگتا ہے۔ یہ بھی اسلام کی ذوق کی انتہا دیکھیے آپ، اور اسلام کتنا فطری دین ہے اور کس قدر سائنٹیفک دین ہے، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کر دیا۔ اس کا بھی تعلق طہارت سے ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الشراب، پینے والی چیز میں پھونکنے سے منع کیا۔ اور عام طور پہ لوگ چائے لیتے ہیں تو اس میں پھونکتے ہیں، وہ بھی پینے کی چیز ہے، پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیا۔ اور اس کے بعد
ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گندگی پانی میں یا پینے والی چیز میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کروں؟ پھونکوں کہ نہ پھونکوں؟ آگے پھونکنے کی کیا ضرورت ہے، انڈیل دو تھوڑا سا، وہ گندگی اتر جائے پھر اس کا استعمال کرو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ پھونکنے سے آپ نے منع کر دیا ہے، لیکن میں پانی ایک سانس میں نہیں پی پاتا، مجھے سیرابی نہیں ملتی ایک سانس میں، لا اروا من نفس واحدہ، ظاہر سی بات ہے پانی پیوں گا پھر سانس لوں گا تو سانس پھونک پانی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنی بڑی آپ کو دقت ہے تو پھر برتن ہٹائیے اپنے منہ سے، خوب سانس لے لیجیے اچھی طرح۔ اگر آپ کو زیادہ سانس لینا ہے اور برتن خطرے میں ہے تو برتن کو منہ سے دور کر لیجیے پھر سانس لیجیے۔ اب آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے یا میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، پھونک میں جو جراثیم ہوتے ہیں اس کو ہم آپ آج بھی ایسے آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے، اور 1450 سال پہلے کوئی مشین بھی نہیں تھی، مائکروسکوپ بھی نہیں تھا کہ جس میں آپ دیکھ لیتے کیٹاڑوں کو۔ یہ اندر کے گندے کیٹاڑوں جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو خراب اور گندے نقصان دہ بیکٹیریاز وہ باہر پھینکتے ہیں ہم آپ، اور جب سانس کھینچتے ہیں تو صحت مند مفید اور اچھے جراثیم کو ہم کھینچتے ہیں۔ تو اسلام نے پھونکنے سے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ گندی چیزیں آپ کے کھانے پانی میں چلی جائیں گی، آپ کے اندر کے بدن کے اندر کے گندے بیکٹیریاز جراثیم وہ سب کے سب واپس آپ کے کھانے میں چلے جائیں گے، اور پھر آپ اس کو کھائیں گے پیئیں گے تو پھر آپ کے اندر چلا جائے گا۔ تو اسلام نے ایک تو یہ ذوق کے بھی خلاف ہے، آپ کے منہ سے آپ ہوا کھانا پانی میں ڈالیں، یہ چیز گندی چیز ہی میں شمار ہوگی، لوگوں کو خراب بھی لگے گا بہت سارے لوگوں کو۔ تو اسلام نے اس باریکی کے ساتھ اس سلسلے میں حکم دیا ہے اور برتنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگ پانی رکھا ہوا ہے، اب آپ کو 2 گھونٹ پانی پینا ہے، 3 گھونٹ پانی پینا ہے، تو یہ نہیں کہ جگ کو لیا اور منہ لگا لیا اس میں اور اس کے بعد پی کر کے چھوڑ دیا۔ اگر وہ جنرل ہے اور بھی لوگ اس میں سے پیئیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب کا ذوق ایسا نہیں کہ وہ اس کو اچھا لگے گا، خراب بھی لگ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اب اس جگ میں پانی پینے میں بڑی کراہت محسوس ہوگی کہ بھائی انہوں نے منہ لگا دیا۔ تو اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا، جبکہ منہ لگا کے پی لینا یہ کوئی نقصان دہ والی بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کا خیال پاکیزگی کا یہاں کہ اگر دوسرا شخص بھی پانی پینا چاہتا ہے تو کسی کو خراب لگ سکتا ہے کہ آپ کا منہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا کہ کسی بھی برتن کے اندر منہ نہ لگایا کرو، بلکہ اس کو دوسرے برتن میں لے لو پہلے، اس کے بعد اس کو پیو، گلاس میں آپ لے لو جتنا لینا اتنا لے کر کے پیو۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فم القربہ او السقا، جس میں پانی رکھا جاتا ہے مشکیزہ وغیرہ، اس میں اس کے منہ میں ڈائریکٹ منہ لگا کر کے پانی پینے سے اسلام نے منع کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ بہت سارا پانی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں سے پیئیں گے تو بہت سارے لوگوں کو کراہت ہوگی، تو یہ بھی پاکیزہ ذوق کے خلاف ہے، اس لیے اسلام نے اس کی بھی تعلیم دے دی کہ اس سے بھی بچو۔ آپ رات میں سوئے، وضو کر کے سوئے، پاک صاف ہو کر کے اچھی طرح سو گئے، اب اس کے بعد جب صبح آپ اٹھے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ پہلا کام اپنا ہاتھ دھلو، کسی بھی، اب تو نل والا سسٹم ہے تو اس میں وہ بات ہے نہیں، نل سے پانی تو ویسے ہی الگ پانی کا حکم ہو گیا۔ پہلے کا معاملہ کیا تھا کہ پانی کا شارٹیج بھی تھا، کسی ایک برتن میں، بڑا برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، وہی وضو کا پانی ہے، وہی پینے کا پانی ہے، تو ایسی صورت میں آپ رات میں جب سو کر کے اٹھے ہیں، چاہے آپ کتنا ہاتھ دھل کر کے سوئے ہوں، لیکن جب اب آپ پانی استعمال کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلَا يَغْمَسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، اپنے ہاتھ کو بغیر دھلے، بغیر الگ سے دھلے اس پانی میں نہ ڈباؤ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کا ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں لگا، آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء،
حتی یغسلها ثلاثا فإنه لا يدری این باتت یدہ، اس کو پتہ نہیں کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا، لہٰذا پہلا کام اپنے ہاتھ کو الگ سے دھل لیجئے، اس کے بعد ہی ضرورت پڑے تو بڑے برتن میں اگر پانی ہے تو اس میں سے چلو بھر نکالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں، یا کوئی برتن ڈبانا ہو جس میں آپ کا ہاتھ بھی ڈوب جائے آپ تب لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں چکنائی ہو اور اس کو صاف کیے بغیر رات میں سو جاتا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں، مناسب نہیں ہے۔ من باتا وفی یدہ ریح غمر، جو شخص رات میں سو جائے اور ہاتھ میں چکناہٹ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقے سے گندگی ہے، یہ جو چکنائی ہاتھ میں رہ گئی ہے یہ بھی گندگی ہے، پاکیزگی کے خلاف ہے، حالانکہ ناپاک نہیں ہے اس سے وہ آدمی، لیکن اسلام کا ذوق بڑا اونچا ہے، یہ بھی پاکیزگی کے خلاف ہے اور اس میں انسان کے لیے نقصان بھی ہے۔ کوئی بھی کیڑا مکوڑا اور دوسری چیز اس کی خوراک ہو سکتی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں آ کر کے رات میں وہ آپ کے ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے فلا یلومن الا نفسا، تو پھر اپنے کو کوسے، اس لیے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو یہ بھی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات، اسلام کس قدر سائنٹیفک دین ہے اسی کے تناظر میں، کہ اذا ولغ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، کسی کے برتن میں اگر کتا منہ لگا دے تو اس کو پاک کرنے کا اسلام نے کیا طریقہ بتایا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا لیکن اس میں تھوڑی سی بحث کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا ہے، 7 مرتبہ دھلنا ہے، اور پہلی بار مٹی سے۔ پھر وہی بات ہم کہیں گے، اسلام فطری دین ہے، سائنٹیفک دین ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے انسان کو دماغ دیا ہے، جس دماغ کا آج انسان بڑا اترا رہا ہے، اس اللہ رب العالمین کے علم کا کیا مقام اور مرتبہ ہو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کو سب حقیقت معلوم ہے چونکہ اسی نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جب باریکی سے آپ دیکھیے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کتے کے منہ میں کس طریقے کے جراثیم ہوتے ہیں۔ 1450 سال پہلے کس نے اس کی تحقیق کی تھی؟ کس کو معلوم تھا؟ آج جا کر کے پتا چلتا ہے کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھلنے سے وہ جراثیم ہٹتے نہیں، مرتے نہیں۔ جراثیم کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی جاندار چیز بھی ہے، کیا دکھتا نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ چیز جراثیم ہے، یہ پہلے یہ تعجب خیز چیز ہے۔ اور دوسری بات کہ اچھا ٹھیک ہے جراثیم ہے تو دھل لیا تو پانی کے ساتھ چلا گیا ہوگا، نہیں، اور 7 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پانی بہا دیے تب بھی نہیں جائے گا جب تک مٹی سے رگڑیں گے نہیں۔ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ آج سائنس کی ترقی کے بعد اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ کتا کتنا خطرناک ہے، اب جو ہے وہ انجیکشن لگاؤ، ڈوز لگواؤ، کسی کو کچھ کہیں سے بھی ہو جائے، کیوں؟ اس کے جراثیم بڑے خطرناک۔ اسلام نے یہیں پہ بتا دیا تھا کہ کتے کے جراثیم بڑے خطرناک ہیں، کہ کسی برتن میں منہ لگا دے تو اس کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھلنا ہے اور پہلی بار مٹی سے رگڑ کر کے دھلنا ہے۔ تو یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی پاکیزگی کے اوپر یہ دلالت کر رہی ہے چیز کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے۔ تو اسی طریقے سے پورے دین اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ ہی چلے گا پورا دین اسلام ہی سائنٹیفک ہے۔ اسلام نے جتنی بھی باتیں قرآن و حدیث میں کی ہیں، ابھی تک کوئی بھی چیز جو سائنس سے ثابت شدہ ہے، تحقیق شدہ ہے، اسلام کی ایک چیز بھی اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اور جو چیز بھی ٹکراتی ہے، اگر کوئی تصور رکھتا ہے تو وہ خود ہی غلط ہوگا، اسلام اپنی جگہ صحیح ہوگا، چونکہ وہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں، اور اسلام تو یقین کی بنیاد پر ہے۔ سائنٹسٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تلاش رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اسلام یہ تو یقین کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی ساری باتیں بتائی ہیں۔
چنانچہ دیکھیے ایک مثال ہم اسی بیچ میں دے دیتے ہیں کہ مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس. ان اللہ عنده علم الساعہ، اسی میں سے ہے کہ مادر رحم میں کیا ہے یہ اللہ صرف جانتا ہے. اب جب ترقی ہوئی میڈیکل سائنس کی اور یہ الٹرا ساؤنڈ اور دیگر بڑی بڑی مشینیں آ گئیں تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اللہ نے کہا تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اب تو پہلے ہی سے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ مشین سے پتہ چل جا رہا ہے. یہ لوگوں نے کہا. لیکن اب آئیے اسلام کے اوپر آئیے. عربی زبان کے قاعدے آج کے نہیں ہیں. عربی گرامر یا عربی زبان کے قاعدے یا عرب کی بول چال جس پہ دین اسلام نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، یہ آج کا تو ہے نہیں. یہ 1450 سال پہلے کا ہی ہے. اور عربی گرامر کی آپ بات کریں تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے اس پہ کام شروع ہو گیا تھا، عربی گرامر کے اوپر. لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ من استعمال نہیں ہوا ہے، ماں کا استعمال ہوا. من اور ماں دونوں میں بڑا فرق ہے. من اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر جان ہو، جب اس کے اندر جان ہو جائے، مکمل وجود میں آ جائے انسان کی شکل، تب وہ من میں آئے گا، ذوی العقول جس کو کہتے ہیں. اور جو چیز جان ہی نہیں رکھتی، مکمل انسانی نہیں ہے، تو وہ من کے اندر شامل ہی نہیں. تو بیٹا ہے کہ بیٹی، وہ تو آج کی مشینیں پوری مکمل شکل بننے کے بعد اور جان پڑ جانے کے بعد تب سمجھ میں آتی ہے، مشین کو دیکھ پاتی ہے. لیکن منی کا قطرہ مادر رحم میں گیا اور اس میں سے بھی صرف ایک جرثومہ مادر رحم کے اندر جاتا ہے. اب اس کے بعد اس کا آگے کا پروسیس ڈاکٹری سے تعلق رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ ماں ہے. مادر رحم کے اندر منی کا قطرہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد انڈے سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے. ابھی اس میں آگے کا پروسیس سارا باقی ہے. پہلے ہی دن سے وہ ماں ہے. لفظ ماں اور قرآن میں ماں ہی کا استعمال ہوا ہے. تو کیا پہلے دن کوئی بتا سکتا ہے کوئی مشین آج تک ہے؟ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک ایسی مشین بنی نہیں پائے گی کہ پہلے دن بھی وہ بتا دے، ممکن ہی نہیں. تو اسلام نے بالکل صحیح بات کہی ہے. بہت سارے لوگوں کو پہلے یہ لگا ہوگا جو گہرائی میں نہیں گئے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تک کیا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن صحیح معنی میں اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر اس کی بات ہوتی تو من کا استعمال ہوتا. من کا استعمال نہیں ہوا، ماں کا استعمال ہوا. اس کا مطلب کیا ہے کہ 9 مہینہ تک کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب تک کہ وہ انسان نہیں بنا ہے، اس میں جان نہیں پڑی، اس سے پہلے ہی کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے ہی دن کون سی مشین ہے جو بتا دے کہ ہاں بیٹا ہے کہ بیٹی. تو یہ اسلام نے بڑی باریکی کے ساتھ ساری چیزوں کو رکھی ہے. تو طہارت و پاکیزگی کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. میں اب اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی پاک صاف رہنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ ہی پاک صاف رہنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور پریشان ہونے لگتے ہیں. وسوسہ کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے ارے پیشاب کا چھیٹا تو نہیں لگ گیا، اچھا اس میں کچھ گندگی تھی، دھولا صاف ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا پانی ادھر تو چھڑک نہیں گیا. وہ اتنا پاک رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی. تو کیا اسلام ہمیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا؟ نہیں. اسلام تو آسان دین ہے. اسلام آسان بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم کو تنگی میں ڈالنے کے لیے اسلام آیا ہے کہ اب 2 دن کا اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اسی الجھن میں جیتے رہیں، خرے پاک ہے کہ ناپاک، پاک ہے کہ ناپاک. ایسا نہیں. جو ظاہری طور پر پاکی اسلام نے بولا ہے اتنا ہی کافی ہے. چنانچہ دیکھیے شک و شبہ کو اسلام نے جگہ نہیں دی. پاکی کے سلسلے میں شک و شبہ کو اسلام نے
جگہ نہیں دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ پائے، گڑگڑا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو مشکل ہو جائے کہ کچھ نکلا کہ نہیں نکلا، فاخرج علیہ اخرج منہ شیء فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا، پیٹ میں کچھ ہو رہا تھا اور اس کو لگا کہ وضو ٹوٹ گیا کیا، اور یقین بھی نہیں ہو رہا ہے، اب شک میں پڑ گیا وہ، تب کیا کرے؟ تو اسلام نے کیا کہا کہ فلا یخرجن من المسجد، تو اس کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت نہیں، یعنی شک کی بنیاد پر کسی کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یقین ہونا چاہیے. یقین ہونے کے لیے دو چیز، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یا تو بدبو سے مل جائے جس سے یقین ہو جائے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا پھر اسے آواز مل جائے جس سے یقین ہو جائے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور یہ جو وسوسہ کی بیماری ہوتی معلوم ہے، شیطان کا کام ہے مومن کو پریشان کرنا. تو جب آپ کو دین سے دور نہیں کر سکا تو دین ہی کو آپ کے لیے مصیبت بنا دیا، یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے شیطان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا کام کرنے میں بھی شیطان سے احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اچھا کام کریے تو بہت اچھا کر رہے ہیں، بھائی پاک صاف رہنا غلط ہے کیا؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شیطان آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، گنہگار گناہ کرتے رہے لیکن جب احساس ہوا کہ یار ہم گنہگار ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ایسی توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر توبہ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یار اللہ مجھے معاف کرے گا، نہیں کرے گا. لگتا ہے ہم نے تو بہت بڑا پاپ کر دیا ہے. کئی لوگوں سے میرا سابقہ پڑ چکا ہے، جن کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، گھوم پھر کر کے پھر وہی مسئلہ، اللہ مجھے معاف کرے گا. تو یہ جان لیجیے آپ، اچھے کام میں بھی شیطان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اچھا کام کو بھی آپ کے لیے وہ مصیبت بنا دے گا اور آپ کو پریشان کر دے گا. تو یہ بھی اس میں سے ہے، آپ پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، وضو ٹوٹا کہ وضو بچا، یہ شیطان پریشان کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاتی شیطان وحدکم فی صلاتی، نماز پڑھیں گے آپ اس میں آ جائے گا وہ، اور حتی یخیل الیہ، نمازی کے دل میں بات ڈالے گا، انہ قد حدث، ارے بھائی تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے. اس کو کچھ محسوس ہوگا کہ لگتا ہے کچھ نکل گیا. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو یقین جب تک نہ ہو تو نماز نہ توڑے، نماز سے نہ جائے، وہ آواز سن لے یا بدبو اسے مل جائے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان لیلطف بالرجل فی صلاتی، آدمی کو نماز میں آ کر کے وہ پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی نماز خراب کرے، نماز سے دور کرنے کے لیے، اور بہت پہلے سے پیچھے لگ جاتا ہے وہ. لیکن جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے کہ یہ آیا، پاک صاف ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، تب وہ کیا کرتا ہے، وہ پیچھے کے راستے میں آ کے پھونک مارتا ہے. یہ شیطان پھونک مارتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یقین نہ ہو تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے اسلام نے آسانی رکھی ہے، اس کو مشکل نہیں کرنا. ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آ کر کے پیشاب کرنے لگا تھا. ایک طرف اسلام کی طہارت کا مقام یہ ہے، لیکن اسلام نے اس کو مصیبت نہیں بنایا ہمارے آپ کے اوپر. مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ تو ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، صحابہ اس کو روکنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو. ارے بھائی اب تو پیشاب کر ہی دیا ہے، کر لینے دو. اس نے جب اچھے سے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا وہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا بھائی یہ مسجد ہے، یہاں پہ پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ ایک ڈول پانی لے آؤ. یہ نہیں کہ پانی بہائے جاؤ. ایک ڈول پانی لا کر کے بہا دیا. اب وہ پانی وہی آس پاس میں ادھر ادھر جذب ہو گیا، وہ پانی وہ پاک ہو گیا. وہ مطلب اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے کہ 2-4-10 بالٹی پانی سے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کا ایک بھی ذرا سا بھی حصہ یہاں رہا نہیں، یہ سب نکل گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایک بالٹی پانی ڈال دیا، پانی میں جذب ہو گیا، ختم ہو گیا. تو بہت سارے لوگوں کو دقت ہوتی ہے، پیشاب کپڑے میں لگا ہے، اب اس کو ایک بالٹی میں دھلا تو دماغ میں آ رہا ہے ارے بھائی پانی اور پیشاب تو بالٹی میں ہے، اسی میں سے اٹھایا ہے، اب یہ پاک کیسے ہوگا؟ اب اس کا تو پاکی کبھی ہو ہی نہیں پائے گی. پھر دوسری بالٹی بھریں گے آپ، پھر دل میں آئے گا کہ بھائی کچھ تو لگا تھا، پھر اسی میں ہے،
کتنی بار دھلیں گے آپ؟ تو یہ وسوسہ کی بیماری یہ خود ایک مصیبت ہے. بس دھل دینا ہے تو دھل لیا آپ نے، ایک بالٹی پانی میں آپ نے پیشاب والا کپڑا لے کر کے دھل لیا، اٹھا لیا، نچوڑ لیا، سکھا لیجئے، ہو گیا کام. تو جن کو یہ بیماری رہتی ہے، ایک خاتون ہے وہ اس کو یہی بیماری ہے، ہم نے تو اس کا نمبر بلاک کر دیا. ہر 2 دن پہ 3 دن پہ یہی، وہ کپڑا پاک ہوگا نہیں ہوگا، اس کو ایسے دھلا، اس کو ویسے دھلا. تو یہ بیماری ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا، سنا ہے آپ نے. بعد میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ کہا آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا. کہا کہ بھائی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اتارا تھا. پھر آپ نے کیا فرمایا آگے کہ تم لوگ جب مسجد آؤ جوتا پہن کر کے تو ایک مرتبہ نظر مان لو جوتے پہ، اگر کچھ دکھے واقعی گندگی، یہ مٹی اٹی گندگی نہیں ہوتی ہے، ارے مٹی تو پاکی کا ذریعہ ہے، مٹی خود پاکی کا ذریعہ ہے. گندگی واقعی کچھ دکھے، پیشاب پخانہ وغیرہ آپ کو بالکل نظر میں آیا ہو اور وہ دکھ بھی رہا ہو تو آپ اس کو رگڑیے، مٹی میں رگڑ لیجئے، جب وہ دکھنا بند ہو جائے پاک ہو گیا. رگڑ لینے سے کیا واقعی وہ ساری گندگی بظاہر ہمارے آپ کے سمجھ کے حساب سے ہو جائے گی، دھل جائے گی؟ دھلنے کی طرح تو نہیں ہوگی، وہ رگڑا ہے آپ نے. لیکن کہا کہ رگڑ لے اور اسی میں نماز بھی پڑھ لے. تو اسلام نے پاکیزگی کو بہت اونچے مقام پہ رکھا ہے، لیکن اس کو مصیبت نہیں بنایا. ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ میرا دامن بڑا لمبا ہے، چلتی ہوں زمین گھسیٹتے ہوئے، کپڑا چادر، تو گندے جگہ سے بھی گزرتا ہوں، پیشاب وشاب جو بھی ہو اس سے بھی گزرتی ہوں، کپڑا بھی اسی میں سے چلا جاتا ہے، تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی پاکی، ٹھیک ہے گندگی لگی تو گندا تو ہو گیا کپڑا، اس کو پاک کرنے کے لیے اب یہ کہ بھائی اس کو دھلو. اب ایک خاتون اگر مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے، اب وہ دھلنے کے لیے جائے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یطہرہ ما بعدہ، جہاں پہ گندگی لگی تھی وہاں سے گزرا، کپڑا گھسٹتا ہوا تو ناپاک ہو گیا، برقع ہو کچھ بھی ہو، اور جب آگے کی زمین جو پاک صاف تھی وہاں سے آپ گزرے، اس سے گھسٹتے ہوئے چلا گیا، کپڑا پاک ہو گیا. تو اسلام نے آسان بھی کیا ہے، مصیبت نہیں بنایا ہے. اب کچھ ہمارے احباب ایسا نہ سمجھ لیں کہ بھائی بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے ہیں لاپرواہی میں. ان حدیثوں کا پیغام ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لاپرواہی برتیں. جو پاک صاف کی اسلام نے تعلیم دی ہے اس کو تو اپنانا ہی اپنانا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر مصیبت نہیں بنانا ہے. اور لاپرواہی کریں گے تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، جس کو آدمی ہلکے میں لیتا ہے، اور ہم میں سے اکثر آدمی اس میں گرفتار ہے. ایک تو چغلخوری کا معاملہ، شاید ہی کوئی بچ پاتا ہو ہم آپ میں سے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. آپ کوشش کر لیجئے، اس کے بعد بھی کہیں اگر رہ جاتا جو آپ کی جانکاری میں نہیں ہے تو اللہ کے یہاں معاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن آپ دھیان ہی نہ دیں، کہیں بھی پیشاب ٹکرائے اور کیسے بھی واپس پلٹے الٹے آپ دھیان نہ کریں، احتیاط نہ برتیں، تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو آپ اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو طہارت و نظافت کو اسلام نے جس طریقے سے ہمیں برتنے کے لیے کہا ہے اس کو عملی زندگی میں برتنے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک صاف رہنے کی عادت ڈالنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہر قسم کی گندگی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. Mm-hmm.